بچوں کا ایک خوبصورت پروگرام بنام انعامی مقابلہ چل رہا ہے اور یہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب قبلہ خطیب و امام اور حضرت حافظ قاری محمد شکیب رضا صاحب ویشالوی نے جو محنت بچوں پر کی وہی محنت آج ان کے والدین تک محنت پہنچ رہی ہے اور والدین اور دیگر احباب جب بچوں کو کلمہ درود شریف دینی معلومات دعا وغیرہ جب سن رہے تھے تو انہیں اس درجہ خوشی ہوئی ہوگی کہ آج میرا بیٹا اسٹیج پر چڑھ کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، دعائیں سنا رہا ہے اور اس باپ یا اس بھائی کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہوں گی اپنے بچوں کی یہ علمی لیاقت کو دیکھ کر کہ آج اسٹیج پر بچہ پڑھ رہا ہے اور جب ضرورت پڑ جائے گی تو یہی بچہ میری قبر پر پڑھا گا۔ جب باپ قبر کے اندر ہو اور بیٹا قبر کے اوپر ہو، جب بیٹا پڑھے گا اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس مرحوم باپ کا دل مسرت سے جھومے گا کہ میں نے دنیا میں کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر آج میرا بیٹا اس لائق بن گیا ہے کہ میری قبر پر آ کر اللہ کو رحمان و رحیم کہتا ہے اور اللہ اس کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما کر جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہ علماء کرام کی محنت ہے۔ آج ضرورت مدارس کو مضبوط کرنے کی ہے، بے شک آج ضرورت بچوں میں علمی لیاقت پیدا کرنے کی ہے۔ آج بچوں کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی ہے۔ آج جو ہمارے یہ بچے اور بچیاں ہیں، اگر آج ان کی تعلیم پر دھیان نہ دیا گیا تو 30 سال کے بعد قرآن خوانی ہوگی محلے میں، ارے آئیے نہ پڑھیے نا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، بھول گئے، بہانہ مار دیں گے، وضو نہیں ہے، آئیں گے ہی نہیں۔ آج اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھائیں۔ یہ ہمارے علماء کرام ہے، ان کی تقرری اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ دین کے رہبر ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بچوں میں علمی لیاقت پیدا کرتے ہیں اور ضروریات دین انہیں سکھاتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ سوال آیا تھا نا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، تو بچہ نے کہا تھا کہ سب سے اچھا اسلام مذہب ہے۔ تو جب بچے کے ذہن میں یہ بات آج پیدا ہو گئی ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے تو وہ قیامت تک اسلام کو سب سے اچھا مذہب مانتا ہے۔ آج جو سوالات بچوں کے ذہن میں ڈال دیے جائیں اور وہ بچہ یاد کر لے تو ہمیشہ کے لیے بچوں کی میموری میں وہ بات قید ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ سوالات ہوئے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کے والدین کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کی دادی کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئی، کہاں انتقال فرمایا، یہ سب دینی معلومات ہیں جو ہمارے علماء کرام بچوں میں داخل کر رہے تھے اور یہی بچے جب کل بڑے ہو جائیں گے تو یہی معلومات اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے رہیں گے۔
بے شک حق ہے، بے شک۔ آج سب سے زیادہ اگر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو تعلیم پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی میں جس خانقاہ کا مرید ہوں یا جس خانوادے سے میرا تعلق ہے، وہ خانقاہ ہے جس خانقاہ کے مرید ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ مارحلہ شریف اس خانقاہ کا نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کو کپڑا نہیں دیجیے، ناراض ہوگا چپ ہو جائے گا۔ بچوں کو کھلونے نہیں دیجیے، تھوڑی دیر روئے گا چپ ہو جائے گا۔ اگر بچوں کو علم نہیں دیں گے تو وہ پوری زندگی روتا رہ جائے گا کہ کاش میں بھی تعلیم حاصل کر لیتا تو آج مجھے نماز پڑھنے آ جاتا، آج مجھے اذان دینے آ جاتا، آج مجھے فاتحہ کرنے آ جاتا، آج مجھے قربانی اور عقیقہ کرنے آ جاتا۔ کاش کہ میرے والدین اگر میرا خیال کیے ہوتے تو آج میں کسی لائق ہو جاتا کہ جو ضرورت پڑے میں ضرورت کو پورا کر لیا کرتا۔ حق ہے، بہت خوب۔ حضرات گرامی، دیکھ کر کے بے پناہ خوشی ہوئی کہ اس ٹائپ کے یہ پروگرام کو رکھا گیا اور علماء کرام کو مدعو کیا گیا اور بچوں کا انعامی مقابلہ ہوا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بچوں کو صرف پین اور کاپی وغیرہ دے کر کے ہی نہ ٹرکایا جائے، بلکہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے قیمتی انعامات دیے جائیں۔ جی انشاءاللہ، بے شک قیمتی انعامات دیے جائیں، اور جو حضرات جو ہمارے علماء ہیں جو محنت کریں تو ان کی بھی حوصلہ افزائی پورے محلے کی طرف سے ہونی چاہیے کہ یقیناً آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو سنوار رہے ہیں، ہمارے بچوں میں علمی لیاقت پیدا کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ کما حقہ، آپ کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، مگر جو ہم لوگوں سے بن پڑا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب میں مدرسے میں اندر داخل ہوا تو حدیث پاک پر پہلی بار سوال ہوا، پہلی بار ہوا نا، حدیث پاک پر نظر پڑی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان اللہ، یہی لکھا ہوا ہے جی جی جی، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے تم میں سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا دے۔ تو یہ سب سے بہتر لوگ ہیں جو قرآن خود سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھا دیا کرتے ہیں۔ میری طرف سے تمام اہل محلہ، تمام بچے اور جو بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں مبارکبادی کے کلمات پیش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بچوں میں علمی صلاحیت اور اساتذہ میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے محلے والے کو اس کا فیضان عام و تام فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ بآواز بلند اپنے نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے نا، میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ اس دل میں اجالوں کا سویرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا،
سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور آقا کی ولادت پر، آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوگا، آنگن میں کبھی اس کے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور ایک شعر میں اور کہتا ہوں سبحان اللہ، کہ سرکار کی آمد کا، سرکار کی آمد کا یہ موسم سہانا آ گیا، سبحان اللہ، سرکار کی آمد کا موسم سہانا آ گیا، آسماں سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، آسماں سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، اور موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا، اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے تو یہ سب سے بڑی نعمت بن کر کے تشریف لائے، سب سے بڑی نعمت۔ کائنات میں سرکار کی ولادت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ زمین جو نظر آ رہی ہے سرکار کے صدقے میں، یہ آسمان نظر آ رہا ہے سرکار کے صدقے میں۔ آج اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، آج اگر ہم انسان ہیں تو سرکار کے صدقے میں۔ آج اگر ہمیں ایمان ملا سرکار کے صدقے میں، ہمیں قرآن ملا سرکار کے صدقے میں، ہمیں اسلام ملا قرآن کے صدقے میں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ سرکار کی ولادت کے صدقے میں۔ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم امکان میں، نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم امکان میں۔ تمہارے ہی لیے دنیا بنی معلوم ہوتی ہے، تمہارے ہی لیے دنیا بنی معلوم ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے گفتگو سماعت کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے، بفضل اللہ وبرحمتہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب مل جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل آئے اور جب اس کی رحمت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے نا، کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ تو اب اللہ کا فضل کیا ہے؟
اور اللہ کی رحمت کیا ہے، بے شک اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ رحمت بن کر کے آیا ہے، ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ تب یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو جس دن سرکار تشریف لائے اس دن سے پڑھ کر کے کوئی دن نہیں ہے، اور جو نبی کا غلام ہے، جو نبی کی امتی ہے، جو عاشق ہے، ہر سال 12 ربیع الاول کو سب سے بڑا عید منایا کرتا بے ہے۔ شک سبحان اللہ، اسی لیے تو کسی نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے سبحان ہیں، اللہ، بے شک واہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو سرکار کی آمد ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا۔ فرشتے خوشی میں جھوم رہے تھے، آسمان کے ستارے زمین پر لٹک آئے تھے، کعبہ جھک گیا تھا استقبال کے لیے، حور و ملائک استقبال کے لیے آ گئے تھے، چرند و پرند سارے لوگ مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ مگر آج کا وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی ولادت کب ہوئی اور آج تم خوشی مناتے ہو؟ تو ارے جاہلو کم عقلو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیلیوں یاد کرو اس دن کو جس دن تم پر اللہ کی نعمتیں اتری، واہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور قرآن آگے کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن میں نے تمہیں بنی یہ آل فرعون سے نجات دے دی تھی۔ وہ تم پر ظلم کرتا تھا، وہ تمہیں ستاتا تھا، وہ تمہیں پریشان کرتا تھا، مگر تم یاد کرو اس دن کو جس دن میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی تھی۔ وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ دن اتوار کا دن تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ سارے لوگ اتوار کو خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں۔ تو خوشی منانے کا طریقہ الگ الگ ہے، اظہار کرنے کا بھی طریقہ الگ الگ ہے، اور قرآن نے کہا یاد کرو اس دن کو، یاد کرو۔ تو یاد تو آدمی گھر میں بیٹھ کر کے بھی کر سکتا ہے، نماز میں بھی یاد کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، مگر کچھ اور بھی بڑی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تم پر اللہ کی نعمت آ جائے تو خوب محبوب چرچا کرو، فحدث، خوب چرچا کرو۔ ہر نعمت ایک طرح نہیں ہے، کوئی نعمت چھوٹی ہے تو کوئی نعمت بڑی ہے۔ چھوٹی نعمت پر ذکر کر لو، چھوٹی نعمت کو دل میں یاد کر لو، مگر جب بڑی نعمت آئے تو صرف یاد مت کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے فحدث، کہ خوب خوب چرچا کرو۔ تب چرچا کیسے ہوگا؟ کمرے میں بیٹھ کر کے چرچا ہوگا، مسجد میں بیٹھ کر کے چرچا ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ جہاں 10 لوگ ہوں گے وہاں چرچا کیا جائے گا۔ چرچا کرنے کے لیے محفل سجائی جائے گی، چرچا کرنے کے لیے لائٹ بتی کا انتظام کیا جائے گا، چرچا کرنے کے لیے اعلان کیا جائے گا، اور اس طور سے چرچا کیا جائے گا کہ مغرب سے لے کر مشرق تک سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ آج ہی کے دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब चर्चा करना है। अब चर्चा कैसे करें? जलसा करके, मिलाद करके, जुलूस निकाल करके, झंडियां लगा करके। आखिर ये झंडियां क्यों लगाते हैं? अपने अपने घरों पर ये झंडियां क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो मुझसे हिजाबात के पर्दे हटा दिए गए हैं और मैंने ये देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक झंडा लेकर खाने काबा पर नस्ब करते हैं, एक मगरिब में नस्ब करते हैं, एक मशरिक में नस्ब करते हैं। तो यहीं से पता चला कि झंडा लगाना किसी दुनियादार का काम नहीं है, बल्कि झंडी लगाना हजरत जिब्राइल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह हजरत जिब्राइल की सुन्नत है। हजरत जिब्राइल आए थे और झंडी लगा दिए थे। तो हजरत गिरामी अपने घरों को सजाएं, अपने घरों को मुअत्तर करें, खुशियों का इजहार करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो ईद है वो ईद रबीउल अव्वल है। लोग कहते हैं ना इस्लाम में तो 2 ईद है, ईद उल फित्र है और ईद उल अजहा है, यानी कि ईद और बकरीद है। ये नए नए लोग आकर के ये ईद मिलाद क्यों करते रहते हैं? अरे ईद तो ईद उल फित्र है और ईद उल अजहा है। तो उन्हें पता नहीं है कि ईद उल अजहा और ईद उल फित्र जिसके सदक़े में हम तक पहुंचा है उस नबी की विलादत ईद नहीं है, और उनके सदक़े में जो मिल जाए हम उसे ईद मानने लगते हैं। वाह अब ईद ही का सबूत देख लीजिए कि कुरान में आया ना, हाफिज लोग बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो दुआ है अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया। कुरान में रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई ईदन लना व अव्वलना व आखिरना। वाह बेशक सुभान अल्लाह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, आसमान से खाने पीने की नेमतें नाजिल फरमा। अंजिल अलैना मिनस समा, ऐ हमारे रब आसमान से खान नाजिल फरमा ताकि ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना, ताकि उस दिन को हमारे अगले और हमारे पिछले ईद मनाने लग जाए। तो आसमान से जिस दिन खाना है तो हजरत ईसा के कौम के लिए वो दिन ईद का दिन हो जाए, और जिस दिन हमारे नबी तशरीफ लाए तो क्या उस दिन ईद का दिन नहीं होगा? अरे सबसे बड़ी जो ईद है वो ईद रबीउल अव्वल है। इसीलिए कहा गया कि सारी ईदों से बढ़कर ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सबसे बड़ी जो ईद है वो ईद मिलाद है। और हमारे सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अल्लाह, जब तशरीफ लाए तो सारे लोगों ने खुशी के नगमे गाए हैं, सबों ने मुबारकबादियां दी हैं। यहां तक कि एक यहूदी उस वक्त मदीना में आया हुआ था, और जिस दिन सरकार तशरीफ लाए सुबह सुबह वो मदीने मक्के में चिल्लाने लगा कि लोगों किसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? बोला कि नहीं मालूम नहीं मालूम। और ये सरकार की खुसूसियात है कि जिस दिन सरकार पैदा हुए थे उस दिन मक्का में और कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। सरकार अकेले आए थे उस दिन और कोई पैदा नहीं हुआ था। वो पूछता रहता था कि अरे किसके घर पैदा हुआ, किसके घर पैदा हुआ? पूछते पूछते खाने काबा में आ गया और पूछने लगा कि आज किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है? तब किसी ने कहा कि आज मुतवल्ली काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ये दौड़ता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचता है, हजरत आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा के पास जाता है और कहता है कि बीबी आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? बोली हाँ मेरा बेटा पैदा हुआ है। बोली बीबी मुझे जरा उसका चेहरा दिखाना। जैसे ही हजरत आमिना खातून
कपड़ा हटाती है, चेहरा दिखाती है। वो यहूदी देखता है और कहता है कि सिर्फ चेहरा ही नहीं देखूंगा, बल्कि मैं जो देखने आया हूं वो दिखलाइए। जरा अपने बेटे को पलट दीजिए, मैं आपके बेटे का ये पीठ देखना चाहता हूं, पीछे का हिस्सा देखना चाहता हूं। जैसे ही हजरत आमिना खातून जैसे ही अपने बच्चे को घुमाती है, शाने को दिखलाती है, वो शाने पर खत्म नबूवत की महर है। जैसे ही महर पर नजर उस यहूदी की पड़ती है, वो यहूदी चिल्लाता है और कश खा करके जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही होश आता है तो वो यहूदी चिल्लाने लगता है और कहता है, ऐ बनी हाशिम के लोगों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम तक मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। और ऐ बनी इसराइलियों, मातम करो, अब तुमसे नबूवत छीनी जा चुकी है। लोगों ने कहा कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तब उसने कहा कि एक सितारा बहुत दिनों के बाद चमका है, वो उस वक्त चमकता है जब कोई नबी पैदा होता है। आज रात मैंने उस सितारे को चमकते हुए देखा है, तो मुझे अंदाजा लग गया कि हो न हो आज कोई नबी पैदा हो गए हैं और आखिरी नबी जलवागर हो गए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो गए हैं, आखिरी नबी पैदा हो गए हैं। अब रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। आखिरी कड़ी बन करके, इमादत की आखिरी ईंट बन करके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए हैं। मगर इस शान से जलवागर हुए हैं कि हजरत आमिना खातून फरमाती है, इस शान से मेरा लाडला दुनिया में आया है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। एक नूर का झोंका आया और मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया है। मगर कमाल ये देखें कि आका दुनिया में आए हैं, आका के आंखों में काजल लगे हुए हैं, आका का नाक कटा हुआ है, आका खतना शुदा पैदा हुए हैं और मुस्तफा दुनिया में आए हैं। आमिना खातून फरमाती है कि मेरा लाडला जैसे ही दुनिया में आया, अपने दोनों पांव को मोड़ता है और आसमान की तरफ उंगलियों का इशारा करता है और कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और उसके बाद मेरा लाडला अपनी पेशानी को सजदे में रखता है और रखने के बाद कहता है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आमिना खातून कहती है कि मेरा नूरे नजर ये सजदे में चला गया और जबान हिल रहे थे और आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। तो जब मुस्तफा आए हैं तो उम्मत का ख्याल कर रहे हैं, मुस्तफा चल रहे हैं तो उम्मत का ख्याल कर रहे हैं, मुस्तफा नमाज पढ़ रहे हैं तो उम्मत का ख्याल कर रहे हैं। हर लम्हा हर घड़ी मुस्तफा हम गुनहगार उम्मतियों का ख्याल कर रहे हैं। तो हम गुनहगार उम्मती अपने नबी के नाम पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर क्या हम लोग खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं? अरे खुशी मनाना है, खुश होना है। और वही लोग मुंह चिराते हैं जो नबी से दुश्मनी किया करते हैं और जो नबी से मोहब्बत करते हैं, खुशी मनाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेपनाह अजर अता फरमाता है। बेशक बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई न वहाबी काटेगा न देवबंदी काटेगा, सब मानता है, सब मानता है। बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ, बुखारी की हदीस पाक है कि जब अबू लहब मर गया तो उसके किसी घर वालों ने देखा, ख्वाब में देखा। घर वालों में से मुराद हजरत अब्बास। घर वालों में से देखा तो पूछा कि अबू लहब तुम्हारा क्या हाल है? बोला कि तुमसे जुदा होकर मैं बहुत परेशान हूं, मगर हर सोमवार को मुझे कुछ राहत मिल जाती है और इस उंगली
سے کچھ پانی چوسنے کو مل جاتا ہے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو خواب کی بات ہے، لوگ کہیں گے نا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، تو یہ خواب کی بات ہے تو امام بخاری کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ خواب ہے، اور خواب کو اپنی جو معتبر کتاب ہے بخاری میں لکھ ڈالا۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت عباس کا خواب ہے، مگر حضرت عباس نے جو بیان کر دیا اب خواب کی حیثیت نہیں رہ گئی، بلکہ یہ حدیث بن گئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ حدیث بن گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابو لہب کہہ رہا ہے کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھ تک کوئی بھلائی نہیں پہنچی سوائے اس کے کہ میں ہر دوشنبہ کو پیر کے دن اس انگلی سے کچھ پانی چوسنے کو ہمیں مل جاتا ہے، تو ایک جو سڑا ہوا کافر ہو جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہو گئی ہو، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس کے کافر ہونے پر گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن شاہد ہے۔ تو جو سڑا ہوا کافر ہو، اگر وہ نبی کی میلاد نہیں اپنے بھتیجے کی میلاد پر خوش ہو جائے اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دے، تو آقا دو جہاں کی ولادت کی خوشی کے صدقے میں اس کافر کو بھی انعام دے دیا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہو کر کے، جو نبی کا غلام ہو کر کے، جو قرآن کا حامل بن کر کے اگر کوئی نبی کی ولادت کا جشن منائے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے انعام نہیں عطا فرمائے؟ سبحان اللہ، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ سرکار کی محفل سجائے بیٹھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، لاجواب۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے میلاد میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آیت پڑھی نہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ بے شک بے شک، خوشی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ جمع کیا کیا جاتا ہے بولی؟ دو چیزیں کی جاتی، یا تو اعمال جمع کیے جائیں گے یا تو مال و دولت جمع کیے جائیں گے۔ اگر اعمال جمع کیے جا رہے ہیں تو زندگی کے سارے اعمال ایک طرف اور رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ایک طرف۔ سارے اعمال مل کر کے بھی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر مال مراد لے لیا جائے وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو پتا چلا کہ خوشی منانے کے لیے خرچ کی ضرورت ہے۔ اگر سرکار کی ولادت پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے، چراغاں کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، میلاد کی محفلیں سجاتا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے جو اپنے گھر میں پیسے کو جمع کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ اللہ کا کلام بول رہا ہے۔ یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو پتا چلا کہ جو ہم پیسے رسول اللہ کی میلاد کے موقع پر جو خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ ہمارا رائگاں نہیں جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت یہ تھی کہ جب جب ماہ ربیع الاول کی یہ تاریخ آتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق بکرا ذبح فرماتے تھے، سارے لوگوں کو دعوت دے کر کے بلاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ ہم لوگ اتنے مالدار تو نہیں ہیں، اتنے امیر تو نہیں ہیں، وہ بڑے امیر و کبیر تھے، سرکار کے نام پر دعوت کیا کرتے تھے، انہیں خوشی مناتے تھے اور انہیں خوشی منانے کا حق بھی حاصل تھا۔ وہ سرکار کی دعوتیں کیا کرتے تھے کہ آج ہی کے دن ہمارے سرکار تشریف لائے ہیں اور سب کو کھلا دیا کرتے تھے۔ مگر ایک کتاب ہے نعمت الکبریٰ، اور اس نعمت الکبریٰ کے مصنف ہے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سرکار کی ولادت پر 1 درہم خرچ کرے گا، سرکار کی ولادت پر سمجھانے کے لیے کرے 1 روپیہ خرچ کرے گا، تو قیامت کے دن وہ انسان ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرنے والا
حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے گا، تب یہاں سے لوگ کہیں گے نا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پیسہ تو ایک ہی خرچ کر رہا ہے، کہاں ابو بکر صدیق ہیں جن کے نیکیوں کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابو بکر کی نیکی کے مقابلے میں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکی ایک نیکی کے برابر ٹھہری۔ پوری زندگی کی نیکی حضرت ابو بکر کی ایک نیکی ہے، اور 1 روپیہ خرچ کرنے والا کیسے جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، آپ حضرات تلاوت کرتے رہتے ہیں، سورہ یوسف ہے قرآن میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، لوگ جھگڑنے لگے تھے کہ حضرت یوسف کا مزار میرے محلے میں بنے گا، لوگ کہتے تھے نہیں میرے محلے میں بنے گا، اس لیے کہتے تھے کہ جو فیض ہے ہمارے محلے والے زیادہ اٹھا لیں، جن کے محلے میں رہ گئے یہ مزار اس محلے والے فیض زیادہ اٹھائیں گے۔ تو اس میں لڑ رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ لڑنا بند کرو، ایسا کرو کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری قبر دریا میں بنا دینا۔ کہاں بنا دینا؟ دریا میں بنا دینا، تاکہ جتنے لوگ دریا سے پانی پیئیں گے سب میرے فیضان سے مالا مال ہو جائیں گے۔ دریا کو بھی پتا تھا کہ کہاں بہنا ہے کہاں رکنا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا میں بنا، مگر انہوں نے ایک وصیت کی کہ اے بنی اسرائیلیوں، جب تم مصر سے جانا نا، تب میری جو قبر ہے اس میں سے میری ناش نکال کر تم لے جا کر کے وہاں دفن کرنا جہاں انبیاء مدفون ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور۔ آخر یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی، مگر جب حضرت موسیٰ کا دور آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے جب جان چھڑا کر کے جب جانے لگے بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے، تو بنی اسرائیلیوں کو یہ وصیت معلوم تھی اور یاد بھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم مصر چھوڑنا تو میری لاش بھی لے کر کے چلے جانا، میری ناش بھی لے کر کے جانا، مگر یہ وصیت یاد ہے، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہے۔ ایک بڑھیا ہے، کھوسٹ بڑھیا ہے، اسے پتا ہے کہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں مائی کہاں قبر ہے بتاؤ نا، ہم لوگ لے کر کے جانے والے ہیں۔ تو بڑھیا بڑی چالاک رہتی ہے، وہ کہتی ہے میں شرط پر بتلاؤں گی کہ موسیٰ میں تمہارے ساتھ جنت میں جاؤں گی، تمہارے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے جنت میں چلی جانا، جنتی ہونا ہی کافی ہے، مگر ضد کیوں کر رہی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہی ساتھ ہم جائیں گے، تمہارے ساتھ ہی ہم رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے کہلواتا ہے اے میرے کلیم تمہیں آپتی کیا ہے، تمہیں اس میں نقصان کیا ہے؟ ارے جو مانگ رہی ہے دے دینا، میں دینے والا ہوں، اسے جنت میں جہاں چاہوں وہاں جگہ عطا کر دو، تمہارا کام ہے وعدہ کر لینا۔ اور وہ بڑھیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں، اور وہ بڑھیا بتا دیتی ہے کہ فلاں جگہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اب بتلائیے کہ ایک بڑھیا جو صرف نبی کے قبر کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کا ساتھی جنت میں بن جاتی ہے، تو کیا 1 روپیہ خرچ کرنے والا حضرت ابو بکر کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا؟ اللہ جسے چاہتا ہے مقام عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی مرتبے عطا فرماتا ہے، مگر اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو اپنے نبی سے پیار کرتے ہوئے مر جائے۔ اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی سے عشق کریں۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کرام جو میلاد شریف کی جو محفل ہوتی ہے خوب سجاتے تھے، خوب سجاتے تھے، اپنے نبی کی ولادت کے تذکرے کرتے تھے۔ اب تو کعبہ میں بھی جھنڈیاں لگ رہی ہیں، کیا اب تو کعبہ میں بھی جھنڈیاں لگ رہی ہے، سرکار کی آمد ہے،
पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हो रहे हैं। अब क्यों ना खुश हो, क्योंकि इन्हीं के सदक़े में तो अल्लाह ने सब कुछ बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के सदक़े में सब कुछ बनाया और सबसे पहले मेरे सरकार को बनाया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और उस नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। सरकार नूरी बशर बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए। ये कहना कि वो हमारी तरह है, ये कहना कि वो हमारे बड़े भाई हैं, ये उन लोगों का शेवा है जो नबी से गद्दारी करते हैं, जो नबी से बगावत करते हैं। मगर जो नबी का वफादार होता है वो अपनी तरह नहीं समझता है, बल्कि समझता ये है कि वो हमारे नबी है। और हमारे नबी की शान ये है कि वो हमारे नबी अगर उंगली पानी में डाल दे तो नबी के उंगली से पानी जारी हो जाए। अगर किसी के आंख में थूक लगा दे तो आंख सही हो जाए। अगर पिंडली टूट जाए तो लुआब से पिंडली को सही कर दे। मेरे नबी की ताकत और कुव्वत का आलम यह है कि अगर इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ जाए, अगर इशारा कर दे तो चांद को टुकड़े हो जाए। अगर नबी की खुसूसियत यह है कि अगर अपना लुआब दहन अगर खारे पानी में डाल दे तो वो सारा कुआं मीठा हो जाए। नबी कहाँ, हम कहाँ? वो हमारे आका हैं, वो हमारे मौला हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके खादिम हैं और वो हमारे आका हैं। वो हमारी तरह नहीं बल्कि वो नूरी बशर है, वो नूर है, नूर है, नूर है। और सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगर वो नूर ही ना होते तो इंसान का तो साया होता है। जो लोग कहते हैं हमारी तरह है, अरे तुम चलते हो तो साया होता है, मेरे मुस्तफा चले तो कोई साया नहीं। अगर हम चलते हैं तो हम पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, मगर जब रसूल चलते हैं तो ये बादल उन पर साया किए रहते हैं। ये हमारे नबी का मोजज़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफजल व आला रसूल हैं, महबूब खुदा बनकर के आए हैं। और जब माँ के शिकम में थे तो माँ जिधर जिधर चलती थी वो गली महक जाया करते थे। तो जब नबी की माँ का मुकाबला हम नहीं कर सकते तो हम नबी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तो ये कम अकली है, बदनजरी है कि वो लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने की कोशिश करते हैं। मगर वो नबी है जिनका शान अल्लाह बढ़ा रहा है, उसे दुनियादार कैसे घटा सकता है? तो अब हमें और आपको चाहिए कि हमारा आप सरकार का जश्न खूब मनाए। और मनाने ही से काम नहीं चलेगा बल्कि नबी के नाम पर पैसे भी खर्च करें, जलसे करें, जुलूस करें और नबी के नाम पर गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीनों में सदका तो खैरात नहीं बल्कि नबी की आमद की खुशी में उनसे गले मिल लिया जाए और जो जरूरत हो उन जरूरतों को पूरी कर दिया जाए। आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये खूबसूरत महीना है और सारी दुनिया रसूलुल्लाह के इश्क से सरशार हो गई है और झूम रही है। और क्यों न झूमे कि लोगों ने कहा था ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है। तो हमारा फूल तो नहीं बरसाते हैं मगर कम से कम अपने घरों को खुशबूदार बना ले, अपने घरों को मुअत्तर कर ले, अपने घरों को सजा ले, अपने घरों को जगमगा ले। क्योंकि ईदों का ईद ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और सबसे मसर्रत और सबसे खुशी का दिन जो है वो ईद ही का दिन है। और वो जो ईद है ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इसलिए चाहिए कि खुशी कैसे मनाएं। अब लोग कहते हैं कि अरे खुशी मनाना है तो कुरान ने कहाँ कहा कि जुलूस निकाल के खुशी करो, मिलाद करके खुशी करो? अरे तो कुरान ने तो ये भी तो नहीं कहा कि नमाज ऐसे पढ़ो, नमाज वैसे पढ़ो।
सिर्फ कह दिया क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब कैसे कायम करो? कुरान तो नहीं कहा ना। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुरान कहता है क़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। या रसूल अल्लाह, मैं नमाज कैसे पढ़ूं? तो आका इरशाद फरमाते, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। तो पता चला कि नमाज हम पढ़ते हैं, मगर नमाज अदाए मुस्तफा का नाम है। मुस्तफा अगर हाथ को उठा ले तो ये तकबीर तहरीमा बन जाए। मुस्तफा हाथ को और रुकू में चले जाए तो हमारे लिए रुकू बन जाए। मुस्तफा अपनी पेशानी को जमीन पर रख दे तो ये हमारे लिए सजदे बन जाए। अगर मुस्तफा बैठ जाए तो ये हमारे लिए कायदे बन जाए। तो पता चला कि नमाज ये मुस्तफा की अदाओं का नाम है और उसी की नमाज कबूल होती है जो नबी के अदा के मुताबिक नमाज पढ़ाता है। बेशक बेशक बेशक। अगर कोई अपनी पसंद से नमाज पढ़े तो उसकी नमाज होगी नहीं होगी, बल्कि नमाज उसी की होगी जो नबी के तरीके पर नमाज पढ़ा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। तो हजरात गिरामी, हमें सब कुछ मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, और ये जो बहारें हैं सब कुछ सरकार के सदक़े में है, आका के सदक़े में है। और जब आका के सदक़े में सब कुछ है तो हमें चाहिए ना कि हम खुशी मनाएं। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार जब तशरीफ लाए तो सरकार रहमत बन करके आए थे, किसी को मायूस नहीं कर सकते थे। और इस शान से सरकार तशरीफ लाए हैं, न रात को परेशानी है न दिन को परेशानी है। अगर रात में आते तो दिन मायूस हो जाता, अगर दिन में आते तो रात मायूस हो जाती। सरकार ऐसे वक्त आ रहे हैं कि रात जा रही है, दिन आ रहा है, रात को भी फैज मिल रहा है, दिन को भी फैज। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। रात को भी सरकार से निस्बत हो गई और दिन को भी सरकार से निस्बत। सुभान तो अल्लाह। जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आए, नया कपड़ा पहनिए, अच्छा खाना पकवाइए, अपने घर को सजवाइए और नबी के इश्क में झूम जाइए। हर तहादानी चर्चा करने लग जाइए कि आज ही के दिन हमारे सरकार तशरीफ लाए थे। और जो लोग सरकार को न देखें कि सरकार कैसी है, जी माशाअल्लाह, सरकार कैसे हैं, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। आला हजरत अली रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह सुभान अल्लाह। और किसी शायर ने कहा था कि हमारे सरकार कैसे हैं, हमारे सरकार कैसे हैं, और इसी पर इंशाअल्लाह सलातो व सलाम भी पढ़ेंगे कि फूलों से शगुफ्ता है सुभान अल्लाह। और चांद से प्यारे हैं। सुभान अल्लाह अरे माशाअल्लाह। नबी के नाम पे बोलिए ना भाई, बस इतनी आवाज है, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। क्योंकि जब नबी का जिक्र हो तो जब खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है, जब नबी का जिक्र करना हो, जब नबी का जिक्र करना हो तो खुदा भी कहता है सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। पहले सुभानल्लज़ी कहा कि पाक है वो ज़ात, उसके बाद मुस्तफा का तस्करा किया है। तो बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि फूलों से शगुफ्ता है और चांद से प्यारे हैं, कि फूलों से शगुफ्ता है और चांद से प्यारे हैं। वो नूरी बदन